الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ شکر ہے اس پاک ذات کا جس نے توفیق دی اپنے ذکر اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے ذکر کے لیے۔ مالک کائنات، جتنا بھی تیرا شکر ادا کرے اتنا ہی کم ہے۔ یہ تیری ہی توفیق سے تیرے ذکر اور تیرے پیارے حبیب علیہ السلام کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں۔ اے رب العالمین، ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما۔ رب کریم، اس ذکر کو روز محشر میں ہمارے لیے بخشش کی نجات عطا فرما۔ اے مولا کریم، تیری بارگاہ میں یہی التجا کرتے ہیں، تو ہی مولا کریم سب کے عیبوں پر پردے ڈالنے والا ہے۔ مولا کریم، تو ہی سب کو عزتیں دینے والا ہے۔ تو مالک ہے، تو قادر ہے، ہر چیز پر تیری ہی قدرت ہے۔ مولا کریم، تیری قدرت کا واسطہ تجھے دے کر مولا یہی تجھ سے التجا کرتے ہیں، آخری دم تک اپنے اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے ذکر میں ہمیں مشغول فرما، اور شیطانی حربوں سے ہمیں محفوظ فرما، شیطانی وسوسوں سے ہمیں محفوظ فرما، خالصتاً اپنی رضا عطا فرما۔ اسی مالک کائنات جس کا ایک قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، اس کی پاک کتاب قرآن حکیم برہان حکیم کی آیات کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب ریاض سلطانی صاحب کو تشریف لائیں اور قرآن پاک کی آیات سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ جناب ریاض سلطانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ أصحاب الجنات هم الفائزون۔ سبحان اللہ۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر۔ اللہ اکبر، اللہ۔ سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى۔ اللہ، اللہ اکبر۔ يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ، قرآن پاک کی آیات سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ سورہ حشر کی آیات جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہر قرآن پاک کا وہ لفظ جو اس مالک کائنات نے اپنی شان بیان کی ہے، اپنی عظمت بیان کی ہے، وہی ہے ہر ایک کو تخلیق کرنے والا، وہ جس کو چاہے جس طرح کی
صورت عطا فرما دے۔ وہ مالک ہے، کسی کو گورا بناتا ہے، کسی کو کالا بناتا ہے، لیکن سب اسی کی بارگاہ میں جھکنے والے ہیں۔ کسی کو عزت عطا کرتا ہے، کسی کو ذلت دیتا ہے۔ ذلت وہ ایسے نہیں دیتا جب انسان اپنی خرابیوں سے وہ مقام پاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت بڑا عظیم ہے، وہ اپنے بندے کو معاف کرنے والا ہے۔ آپ نے بہت دفعہ سنا کہ ایک ماں جو اپنے بچے کو کسی پریشانی کسی مشکل میں نہیں دیکھ سکتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک عورت جس کا بچہ بہت ہی گستاخ تھا، ماں کا ادب نہیں کرتا تھا، ماں پر لان تان کرتا تھا، لیکن جب موت کا وقت اس کے قریب آیا تو اس کی جان جسم سے نہیں نکل رہی تھی، تو صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہمارے صحابی ہیں، ان کی جان نہیں نکل رہی، بہت مشکل میں پڑے ہوئے ہیں، بہت تکلیف میں ہیں، تو ان کے لیے دعا فرمائے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اعمال کو دیکھو، کون سی کوئی ایسی اس نے غلطی کی ہے جس کی وجہ سے وہ جان اس کے جسم سے نہیں نکل رہی۔ پتہ کرتے کرتے یہ پتہ چلا کہ وہ اپنی ماں کا گستاخ تھا، ماں کو غلط الفاظ سے بولتا تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بات جب پہنچی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ماں کے پاس جاؤ اور اس سے گزارش کرو کہ اپنے بچے کے لیے دعا کرے اور اس کو معاف فرما دے۔ تو جب صحابہ اس کی ماں کے پاس گئے تو اس عورت نے کہا میں نے اس کو معاف نہیں کرنا، اس نے مجھے بہت اذیت دی ہے، میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ تو صحابہ کرام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر لوٹے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرو کہ کچھ لکڑیاں اکٹھی کرو اور اس آدمی کو لے آؤ اور اس کی ماں کو بھی ادھر لے آؤ۔ تو جب لکڑیاں اکٹھی کی اور اس کی ماں کو بھی اور اس کو بھی لے آئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ لکڑیوں کو جلا دو، لکڑیوں کو آگ لگا دو، اس بچے کو اس آگ میں ڈال دو۔ تو جب لکڑیوں کو جلایا آگ لگ گئی، اس بچے کو اٹھا کر آگ کی طرف پھینکنے لگے تو ماں کا جگر پھٹ چکا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بچے کو معاف کرتی ہوں۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلنا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا، اس کو معاف کیا، اس کی روح قبضے اندر سے پرواز کر گئی۔ تو دوستو وہ تو مالک 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کر 70 کا جو فکرہ آیا ہے لیکن بڑھنے کا حد کوئی نہیں کہ وہ کتنا بڑھ کر محبت کرتا ہے، کتنی زیادہ محبت کرتا ہے، اس کی حد نہیں بتائی گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ماں باپ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی غلامی عطا فرمائے اور اپنی بندگی عطا فرمائے۔ اسی مالک کائنات کی بندگی کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب شاہ محمود صاحب کو تشریف لائیں اور حمد کے چند اشعار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم دربار میں ہوں اللہ
اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم جن لوگوں پہ ہے اکرام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا محشر میں رہ جائے میرا بھرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال تو یہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال کروں میں طواف حرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم میرے آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا گھر دیکھے تیرے گھر آئے تیرا گھر دیکھے اسباب ہوں ایسے ان کو بہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم شاہ محمود صاحب جو اللہ رب العزت کی حمد پیش کر رہے تھے، بہت ہی پیارے خوبصورت انداز میں انہوں نے حمد پیش کی ہے ماشاءاللہ۔ تیری ہی طرف اٹھتی ہے مایوس نگاہیں، تیری ہی طرف اٹھتی ہے مایوس نگاہیں، تو وجہ سکون راحت جان جانے وفا۔ وہی ہے ایک ذات جو ہر ایک کی مدد فرمانے والا ہے۔ جب انسان اس کی طرف توجہ کرتا ہے تو اپنے بندے کو اپنی رحمت کے آغوش میں ڈھانپ لیتا ہے کہ اے میرے بندے تو نے میری طرف توجہ تو فرمائی۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے جتنے بھی تو گناہ کر لے لیکن آخری وقت بھی اگر تو توبہ کر لے تو میری رحمت تجھے اپنے سائے میں لے لے گی۔ وہ بڑی بات، وہ بہت بڑی ذات کریم ہے، وہی سب پر کرم کرنے والا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سراہانی کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دعوت دیتا ہوں جناب محمد ناصر صاحب کو تشریف لائیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں۔ جناب محمد ناصر صاحب سب دوست مل کر درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ
جان ہے جان کیا نظر جان ہے جان کیا نظر آئے ارے کیوں ادو گردگار پھرتے ہیں کیوں ادو گردگار ہر چراغ مزار پر قدسی ہر چراغ مزار پر قدسی ارے کیسے پروان وار پھرتے ہیں کیسے پروان وار پھرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں ارے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر ماشاءاللہ بہت لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر ارے لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا ارے تجھ سے شیدار پھرتے ہیں تجھ سے شیدار پھرتے ہیں وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں تیرے دن ناصر صاحب بہت ہی پیارے انداز میں ماشاءاللہ آج تو انہوں نے کمال کر دی ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اور ذوق و شوق میں برکت عطا فرمائے اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صناعت کرتے رہیں ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں سچ بتانا ارے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں اسی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگلے ہمارے بہت ہی پیارے ساتھی دوست
सरवा से तशरीफ लाए जनाब मोहम्मद खलील साहब आका करीम सल्लल्लाहु की बारगाह में अपनी हाजिरी पेश करेंगे इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सारे पढ़ो दरूद सरकार आ गए। सारे पढ़ो दरूद अज सरकार आ गए। दुनिया ते दो जहान दे मुख्तार आ गए। दुनिया ते दो जहान दे मुख्तार आ गए। घर आमना दे हो गई आमद हजूर की। घर आमना दे हो गई आमद हजूर की। वेखन फरिश्ते आप दा रुखसार आ गए। वेखन फरिश्ते आप दा रुखसार आ गए। बरनो करम नब जोनिया आ जाओ मंगते हो। बरनो करम नब जोनिया आ जाओ मंगते हो। रहमत लुटाने उम्मत दे गमहार आ गए। रहमत लुटाने उम्मत दे गमहार आ गए। खुशियां दा वेला आ गया। गम दूर हो गए। खुशियां दा वेला आ गया। गम दूर हो गए। दुनिया ते दो जहान दे मुख्तार आ गए। दुनिया ते दो जहान दे मुख्तार आ गए। सारे पढ़ो दरूद सरकार आ गए। दुनिया ते दो जहान दे मुख्तार आ गए। माशाअल्लाह साहब अल्लाह तबारक तआला इसी नात के सदके इनको अल्लाह रब्बुल इज्जत सेहत कामिला अता फरमाए। जो भी अल्लाह तबारक तआला की तरफ से कोई ऐसा इनके साथ मामला हो रहा है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे महफूज फरमाए। तेरे करम से सलामत है जिंदगी। तेरे करम से सलामत है जिंदगी। तेरा करम ना हो तो क़यामत है जिंदगी। तेरे करम से सलामत है जिंदगी। तेरा करम ना हो तो क़यामत है जिंदगी। ऐ मेरे करीब मुझे तेरी इज्जत की कसम। ऐ मेरे करीब मुझे तेरी इज्जत की कसम। एक तेरे करम पर ही तेरे करम पर जी रहा हूँ अब तक। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाखानी के लिए दावत देता हूँ। नन्हे मुन्ने दो नात खान हैं जनाब हामिद सईद साहब और अहमद सईद। एक एक कर कर अपनी बारी पे तशरीफ लाएं और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी हाजिरी पेश करें। सब दोस्तों से गुजारिश है कि दुरूद पाक का विर्द करें। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह।
اے نور مجسم قدر آئے محمد آنکھوں میں چھپا لوں جو نظر آئے محمد کرسی پہ بٹھایا انہیں محبوب بنا کر سبحان اللہ ماشاء اللہ بے شک واہ کرسی پہ بٹھایا انہیں محبوب بنا کر سب نبیوں میں خالق کو پسند آئے محمد سب نبیوں میں خالق کو پسند آئے محمد زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی لڑا کر واہ بے شک بے شک زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی لڑا کر ایک پل میں سوئے عرش گئے آئے محمد ایک پل میں سوئے عرش گئے آئے محمد اے نور مجسم قدر پاش محمد ماشاءاللہ یہ تھے حامد صحیح صاحب جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے. اب احمد سعید تشریف لا چکے ہیں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں گے. تو صاحب دوستوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کا رد کریں. صلی اللہ علیہ در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو کیسے مت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا خلاف معشوق نہ کچھ ہوا ہے نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا خلاف معشوق کہ نہ کچھ ہوا ہے نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا خدا بھی ہوگا ادھر ہی ہے دل جدھر علی مقام ہوگا خدا بھی ہوگا ادھر ہی ہے دل جدھر ہو علی مقام ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہی جانوں باز مطلب ملے گا جب
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے ثنا خوانی کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو سلامت رکھے اور آخری دم تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں بیان کرتے رہیں. یہ ماں باپ کا بہت بڑا خزانہ ہوتا ہے اولاد. اللہ رب العزت ہر ایک کی اولاد کو نیک و صالح بنائے, 5 وقت کا نمازی اور قرآن پاک کا قاری بنائے. جب بچے قرآن پڑھتے ہیں اور اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ماں باپ کے نام و مال میں بھی لکھتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ جس نے قرآن پڑھا پھر اس کے احکامات پر عمل کیا تو قیامت کے دن اس شخص کے نصیب اس شخص کے دن خوش نصیب شخص کے والدین کو ایسا ایک تاج پہنایا جائے گا جس تاج کی چمک دمک آب و تاب آفتاب سے بڑھ کر ہوگی. وہ تاج کیسا ہوگا؟ آج دیکھیں کہ سورج کی طرف انسان آنکھ اٹھائے تو اس کو دیکھ نہیں سکتا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جن بچوں نے قرآن پڑھا اور ان کے ماں باپ کے سر پر ایسا تاج رکھا جائے گا جس کی چمک دمک آفتاب سے بڑھ کر ہوگی. تو کتنے وہ خوش قسمت ماں باپ ہیں جن کی ایسی اولادیں ہیں جو اپنے ماں باپ کے لیے آخرت کے لیے خزانہ اکٹھا کر رہے ہیں. اللہ رب العزت ہماری اولادوں کو نیک و صالح بنائے اور ہمیں بھی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اپنے ماں باپ کے لیے آخرت میں ایسے خزانے بھیجیں جو وہ بھی سرخرو ہوں اور ہم بھی سرخرو ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ اپنی توفیق سے وہ سب کچھ عطا کرتا ہے. تو دعا کرنی چاہیے اللہ رب العزت ہر ایک مسلمان کو ایسی توفیق عطا فرمائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگلے ثنا خوان جناب عبدالعزیز صاحب جو عباسیہ سے تشریف لائے ہیں, اللہ تبارک و تعالی ہر قدم پر ان کو لا تعداد نیکیاں عطا فرمائے. کسی کے لیے نہیں, صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے آتے ہیں تو ان کا ہر اٹھا ہوا قدم معلوم نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ان کے نام و مال میں وہ اجر عطا فرمائے گا. تو توفیق دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح ان کو آقا کی سراہانی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سانی
کوئی بن تیرے دکھیاں دے حال دا ماشاءاللہ بے شک سانی نہ کوئی بن تیرے دکھیاں دے حال دا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو بے شک بے شک منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو بے شک ماشاءاللہ ماشاءاللہ عشق نبی کونین کی دولت عشق نبی بخشش کی ضمانت بے شک عشق نبی کونین کی دولت عشق نبی بخشش کی ضمانت اس سے بڑھ کر دستے طلب میں ایسی کوئی سوغات نہ پوچھو اس سے بڑھ کر دستے طلب میں ایسی کوئی سوغات نہ پوچھو منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو ظاہر میں تسکین دلو جا باطل میں مہراج دلو جا ظاہر میں تسکین دلو جا باطل میں مہراج دلو جا نام نبی پھر نام نبی ہے نام نبی کی بات نہ پوچھو نام نبی پھر نام نبی ہے نام نبی کی بات نہ پوچھو میں کیا اور کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت میں کیا اور کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی
نسبت میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو نام نبی پھر نام نبی ہے نام نبی کی بات نہ پوچھو میں کیا اور کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت میں کیا اور کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو مانگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے اتنی ملی خیرات نہ پوچھو خالد میں صرف اتنا کہوں گا کہ جاگ اٹھا عاشقوں کا مقدر خالد میں صرف اتنا کہوں گا کہ جاگ اٹھا عاشقوں کا مقدر کہ یاد نبی میں روتے روتے یاد نبی میں روتے روتے ایسی کٹی کہ رات نہ پوچھو یاد نبی میں روتے روتے ایسی کٹی کہ رات نہ پوچھو منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو بہت یہ عزیز صاحب ماشاء اللہ جو اپنے نورانی کلام سے ہم سب کے دلوں کو منور اور مجلہ فرما رہے ہیں قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے ذرہ ذرہ سلام پڑھتا ہے قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے ذرہ ذرہ سلام پڑھتا ہے میرے آقا کی ذات پر قائم میرا اللہ درود پڑھتا ہے اب اسی درود پاک کے لیے میں گزارش کروں گا حاجی محمد شفیع نقشبندی صاحب سے کہ قصیدہ تشریف کیجیے تشریف لائیں پیش کریں یہ ماشاءاللہ اسرار کر رہے تھے بار میں کہا چلو نعت خان کو تھوڑا موقع دیں گے روکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن کہتے ہیں کہ قصیدہ بردہ شریف 2 شعر آپ سے ہم سب مل کر انشاءاللہ پڑھیں گے آقا کی بات سب مل کر 2 حاضری لگاتے ہیں انشاءاللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم
ماشاءاللہ اور مجھے اللہ فرماتے روشن کر رہے تھے جناب حاجی صاحب جلوگر آمنا بی کے گھر میں مرحبا کملی والا ہوا ہے سبحان اللہ جلوگر آمنا بی کے گھر میں مرحبا کملی والا ہوا ہے چاند چمکا عرب کی زمین پر دو جہاں میں اجالا ہوا ہے سبحان اللہ چاند چمکا عرب کی زمین پر دو جہاں میں اجالا ہوا ہے سارے نبیوں کی پائی امامت ختم ان پر ہوئی ہے نبوت سارے نبیوں کی پائی امامت ختم ان پر ہوئی ہے نبوت آپ کے آنے سے یا محمد دین کا بول بالا ہوا ڈوبے سورج کو پل میں ابھارا گرنے والے کو بڑھ کر سنبھالا سبحان اللہ سبحان اللہ ڈوبے سورج کو پل میں ابھارا گرنے والے کو بڑھ کر سنبھالا انبیاء تو بہت آئے لیکن کملی والا نرالا ہوا انبیاء تو بہت آئے لیکن کملی والا نرالا ہوا ہے پالیا اس نے ایمان کی دولت پالیا اس نے ایمان کی دولت مل گئی اس کو دنیا میں جنت ان کے در پہ جو پہنچا ہے حاجی وہ تو تقدیر والا ہوا بے شک ان کے در پہ جو پہنچا ہے حاجی تقدیر وہ تو تقدیر والا ہوا ہے اسی شعر کے ساتھ میں گزارش کروں گا شاعر محمود صاحب سے کہ تشریف لائیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ مقدس میں خراج عقیدت پیش کریں جہاں میں ہر سو عبرت کے نمونے مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بونے کبھی کیا غور سے دیکھا نہیں ہے تو نے جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے جگہ دل لگانے بچپن میں تجھ کو برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا اور بڑھاپے نے آ کر کیا کیا ستایا اور اب موت کر دے گی تیرا صفایا جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے ہوئے اہل شام خاک میں سمائے کیسے کیسے مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے تماشا نہیں ہے جناب شاہ محمود صاحب بہت ہی پیارے انداز میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا پیش کر رہے تھے اور انسان کو پیغام دے رہے تھے کہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے جتنا بھی انسان کچھ کر لے محلات بنا لے
جتنی بھی دولت اکٹھی کر لے سب کچھ یہیں پہ رہ جائے گا، تو جائے گا کیا؟ صرف ایک پتلا جو وہ بھی مٹی میں رکھ دیا جائے گا۔ تو جو انسان نے اپنے اعمال اچھے کمائے ہوں گے اس کی بارگاہ میں وہی چیز پیش ہوگی، نہ تو کسی کی گاڑیاں پیش ہوں گی، نہ محلات پیش ہوں گے، نہ یہ جو انبار دولت کے ہم نے لگائے ہیں یہ اکٹھے پیش ہوں گے، صرف اس کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو انسان کا اعمال وہ بھی جو اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا تو وہ سرخرو ہوگا، وہ جنتیوں میں ہوگا۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں آخرت میں نامہ اعمال جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں مل جائے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے جو ہم کر رہے ہیں، جو ہماری حرکتیں ہیں، جو دنیا کے ساتھ دل لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھی اس سے چھپی ہوئی چیز نہیں ہے۔ میرے بہت ہی پیارے قبلہ حضور قبلہ حکیم عبدالحی صاحب فرماتے ہیں کہ کاش بندے آج تو بجلی کی یونٹیں دیکھتا ہے میٹر پر، بجلی کی جو چلا رہا ہے اس کی یونٹیں دیکھتا ہے، وہ گنتا ہے۔ کاش اگر تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میٹر لگا دیا ہوتا تو تیرے اعمال سب کے سامنے ہوتے، تو وہ کتنی کریم ذات ہے، وہ ذات کتنی کریم ہے جس نے پھر بھی اپنے بندے کو رسوا نہیں کیا، ہر طرف سے اس کے اوپر پردہ ہی ڈالا ہے کہ کاش میرا بندہ کسی وقت بھی میری طرف اپنے توجہ کو پھیر لے، میری محبت کو حاصل کر لے تو آخرت کا نجام اس کے لیے بہتر ہو جائے۔ نبی پاک کا پیارا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام ہیں جناب محمد فاروق وارسی صاحب تشریف لاتے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تین شعر انشاءاللہ نعت کے پڑھیں گے، داتا صاحب کے لیے فرمائش ہوئی ہے، داتا صاحب کے شان میں کلام منقبت، تو دو شعر داتا صاحب کے ساتھ نظرانہ نقطۂ پیش کریں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میری حیات محمد کے نام لکھ دینا، میری حیات محمد کے نام لکھ دینا، میرے کفن پہ درود و سلام لکھ دینا، میرے کفن پہ درود و سلام لکھ دینا، ہوا شہر نبی سے ہو کتنی بار گزر، ہوا شہر نبی سے ہو جتنی بار گزر، ہر ایک ذرے پہ
میرا سلام لکھ دینا ماشاءاللہ کیا بات ماشاءاللہ ہوا ہو شہر نبی سے ہو جتنی بار گزر ہر ایک ذرے پہ میرا سلام لکھ دینا میری حیات محمد کے نام لکھ دینا مظفر اب نہیں آئے گا کوئی اور نبی بے شک بے شک مظفر اب نہیں آئے گا کوئی اور نبی انہیں ہر ایک صدی کا امام لکھ دینا مظفر اب نہیں آئے گا کوئی اور نبی انہیں ہر ایک صدی کا امام لکھ دینا میرے کفن پہ درود و سلام لکھ دینا کون سا مدعا نہیں ملتا در سے داتا کی کیا نہیں ملتا کون سا مدعا نہیں ملتا در سے داتا کی کیا نہیں ملتا در پہ جا کر سوال کر دیکھو در پہ جا کر سوال کر دیکھو نقشہ ہے مدینے کا روزہ میرے داتا کا نقشہ ہے مدینے کا روزہ میرے داتا کا نقشہ ہے مدینے کا روزہ میرے داتا کا تصویر علی مولا تصویر علی مولا چہرہ میرے داتا کا تصویر علی علی مولا تصویر علی 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 مولا تصویر علی مولا چہرہ میرے داتا کا اللہ نظر دے دے تو تم کو نظر آئے آمین اللہ نظر دے دے تو تم کو نظر آئے اللہ جلوہ ہے جلوہ میرے داتا کا اللہ کا جلوہ ہے جلوہ میرے داتا کا ہم منگتوں کی جھولی میں پھر کیسے کمی آئے بے شک بے شک بے ہم شک منگتوں کی جھولی میں پھر کیسے کمی آئے ہے دست محمد سے ہے دست محمد سے دینا میرے دادا کا ہے دست محمد سے دینا میرے دادا
शान निराली है, निराली क्या शान निराली है। दाता जाहिद मेरे दाता की क्या शान निराली है। आया मदीने से चेहरा मेरे दाता का, काबे में नजर आया जलवा मेरे दाता का, काबे में नजर आया जलवा मेरे दाता का। उठता है मदीने में पर्दा मेरे दाता का, उठता है मदीने में पर्दा मेरे दाता का। तस्वीर अली मौला चेहरा मेरे दाता का। वासी साहब जो अल्लाह के वली की बातें आपको सुना रहे थे, तो सच्ची बात यही है कि जिन्होंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क को अपना उठना बैठना सोना बना लिया, तो तब जाकर ये वो मकाम मिलता है। ऐसे ही मकाम नहीं मिलते, पहले अपने आप को फना करना पड़ता है, उसकी हर रज़ा में अपने सर को खम करना पड़ता है। हज़रत सईदी क़िबला प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी फरमाते हैं कि दुनिया का एक निज़ाम है कि एक मोहल्ले को एक ट्रांसफार्म देते हैं, तो उसी ट्रांसफार्म से सबके घरों में बिजली जाती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने भी अपना निज़ाम इसी तरीके से बनाया है। गुंबद खजरा से वो ट्रांसफार्म निकले हैं, किसी जगह पर किसी के ऊपर दाता लिखा है, किसी के ऊपर फरीद लिखा है, किसी के ऊपर ख्वाजा लिखा है, किसी के ऊपर गौस लिखा है। तो जब उधर से ये बिजली तकसीम होती है हम गुनाहगारों के सीनों में, तो फिर ये सीने चमकते हैं। तो जब चमक आती है तो उसका नूर हमारे दिलों में पैदा हो जाता है। तो जब नूर पैदा होता है तो तवज्जो उधर चली जाती है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इन वलियों के साए हमारे सरों पर कायम व दायम रखे, और अल्लाह रब्बुल इज्जत कल रोज़े महशर में भी इन बुजुर्गों के साथ हमें उठाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि जो कोई जिसके साथ मोहब्बत करता है कल क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। तो जिनके मर्तबे बुलंद हो जाते हैं, अगर वो किनान में भी बैठे हो तो आका की तवज्जो उधर भी होती है, ऐसे तवज्जो नहीं होती। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना पैगाम भी उधर भेजते हैं। आका से बड़ी तो कोई हस्ती नहीं, आका से कोई बड़ी हस्ती है वो हमारे नबी हैं, हमारा उनके ऊपर ईमान है। उनके ऊपर ईमान है तो अल्लाह तबारक व तआला पर हमारा ईमान है। ये आज जो हम ईमान लेकर आए हैं तो उसी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हम लेकर आए हैं। किसी ने कोई अल्लाह को देखा तो नहीं, किसी ने अल्लाह के कान में अल्लाह की बात किसी के कान में कोई आई तो नहीं। किसकी बात आई है? सिर्फ उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हमारे कानों में आई और हम ईमानदार हुए। तो अल्लाह तबारक व तआला इसी ईमान को सलामत रखे, अल्लाह रब्बुल इज्जत जिंदा हमें रखे इसी इस्लाम पर। मौत जब आए तो इसी ईमान पर आए।
جب نہیں ملتی سکون کی کہیں سے دولت، جب نہیں ملتی سکون کی کہیں سے دولت، تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں۔ گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے، گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے، دیکھ لیتے ہیں تجھے تو پیاس بجھا لیتے ہیں۔ اسی پیاس کے نغمے کچھ گنگنانے کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب محمد ریاض سلطانی صاحب کو تشریف لائیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں۔ نبی پاک دا پیار پہچان ساڈی، نبی پاک دا پیار پہچان ساڈی، نبی پاک دا ذکر ہے شان ساڈی، نبی پاک دا ذکر شان ہے ساڈی۔ تو یہی شان سے انشاءاللہ کل روز محشر میں ہم پیش کیے جائیں گے کہ یہ آقا کے غلام آ رہے ہیں۔ اسی نسبت سے ہماری بخشش ہوگی۔ جناب محمد ریاض سلطانی صاحب۔ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ، محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ جس چھان جئی کوئی چانا ہی، حلیمہ سعدیہ جئی کوئی دائی نائی، تے بی بی آمنہ جئی کوئی ماں نہیں، پر جیڑی تھا دے قدم حضور رکھے، اس تھا جئی کوئی تھا نہیں، صادق نام محمد تو جا صدقے، اس نا جیا کوئی نام نہیں۔ آقا میرا سونا تے سونے سونے نین، آقا میرا سونا تے سونے سونے نین، حلیمہ دا پیارا تے آمنہ دا چین، حلیمہ دا پیارا تے آمنہ دا چین، آقا میرا سونا تے سونے سونے نین۔ جنہوں یقین ہے کہ آقا سا رسول ہے، تو میرے نال پڑھنا اس طرح آقا میرا سونا تے سونے سونے نین، حلیمہ دا پیارا تے آمنہ دا چین۔ ہفتے بعد آنا ہے محفل پہ، ایک ہفتے بعد، ٹھیک ہے؟ میں دیکھ رہا تھی کہ جس ٹائم آئے ہو نا کوئی بندہ نہیں بول رہے تھے، سارے ستے ہیں ماشاءاللہ۔ تو مجھے آپ کو تھوڑی دیر بعد آقا میرا سونا تے سونے سونے نین، آقا میرا سونا تے سونے سونے نین، حلیمہ دا پیارا تے آمنہ دا چین، حلیمہ دا پیارا تے آمنہ دا چین، حلیمہ دا پیارا تے آمنہ دا چین، لے جا براق نال تو ایک پل نہ دیر لا،
اس رات جس جو منگیا سرکار لے دیتا اس رات جس جو منگیا سرکار لے دیتا بلا کے سارے نبیاں نو رب نے کہہ دیتا بلا کے سارے نبیاں نو رب نے کہہ دیتا کی کہہ دیتا کیونکہ اے ہو نبی آخری 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 اے ہو نبی آخری 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 جنہیں یقین آخرہ ساڑھا نبی آخری 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 ساڑھا نبی آخری 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 ساڑھا نبی آخری 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 اے ہو نبی آخری 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 اے ہو نبی آخری کہ ہو میرا چین آقا میرا سونا تے سونے سونے نے آقا میرا سونا تے سونے سونے نے حلیمہ دا پیارا تے آمینہ دا چین حلیمہ دا پیارا تے آمینہ دا چین حلیمہ دا پیارا تے آمینہ دا اور صدرہ دائے مقام ہے تے عرش رب دا گھر سبحان اللہ صدرہ دائے مقام ہے تے عرش رب دا گھر اگے میرے وس دی گل نہیں سڑ دینے میرے پر اگے میرے وس دی گل نہیں سڑ دینے میرے پر جبریل ہو حد تیری جبریل ہو حد تیری اے میرے رب دا کہن آقا میرا سونا تے سونے سونے آقا میرا سونا تے سونے سونے حلیمہ دا پیارا تے آمینہ دا چین آقا میرا سونا تے سونے سونے حلیمہ دا پیارا تے آمینہ دا چین وہ دے کے پنجا نمازاں کنا پیارا تحفہ کنا پیارا تحفہ اللہ تعالیٰ نے دیتا بات ہی کرنا کام بے کوئی کرنا وہ دے کے پنجا نمازاں رب آقا نو ٹولیا دے کے پنجا نمازاں رب آقا نو ٹولیا موسیٰ نے عرش ول پھر آقا نو موڑیا موسیٰ نے عرش ول پھر آقا نو موڑیا کیوں موڑیا کیونکہ تیرے نبی نازک نے تیرے امتی نازک نے تیرے امتی قد پائے ایٹے سے آقا میرا سونا تے سونے سونے آقا میرا سونا تے سونے سونے حلیمہ دا پیارا تے آمنہ دا چین حلیمہ دا پیارا تے آمنہ دا چین حلیمہ دا پیارا تے آمنہ دا چین رحمان کر کے کھولتے قرار آ گئے بخشا کے سارے امتی سرکار آ گئے رحمان کر کے کھولتے قرار آ گئے بخشا کے سارے امتی سرکار آ گئے بخشا کے سارے امتی سرکار آ گئے صادق نبی دے امتی صادق نبی دے امتی نہ دکھ گدے بھی سے آقا میرا سونا تے سونے سونے آقا میرا سونا تے سونے سونے حلیمہ دا پیارا تے آمینہ دا چین آقا میرا سونا تے سونے سونے حلیمہ دا پیارا تے آمینہ دا چین حلیمہ دا پیارا تے آمینہ دا چین آقا میری اکھیاں مدینے وچ رہ گیا آقا میری اکھیاں مدینے وچ رہ گیا مک گیا ویزا
دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا ہے دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا ہے او دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا ہے اساں علی علی کہنا ہے او نوری پھل کولوں وقت دی کلی کولوں او مکھ جن موڑیا ہے میرے پیر علی کولوں یارو نوری پھل کولوں وحدت دی کلی کولوں او مکھ جن موڑ لیا میرے پیر علی کولوں او پھر پاک محمد تو پاک محمد تو او دسو یون کی لینا ہے دم دم ہر ویلے ساری علی کہنا ہے او دم دم ہر ویلے علی علی کہنا ہے اسی سارے ہیں دریاں کہ بس ہے دری رہنا ہے وہ دم دم ہر ویلے ساری علی کہنا لالچ نہ دیو انہوں کو لالچ نہ دیو ہے دردی مادینوں کی کرنا ہے سونے نوں تے کی کرنا ہے چاندی نوں کیونکہ مولا علی ساڈا پیر علی ساڈا او زیوری کہنا ہے او دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا ہے بولو دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا ہے وہ اسی سارے ہیں دریاں تے بس ہے دری رہنا ہے وہ دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا ہے نعرہ حیدری شجرہ جب پڑھا جاتا ہے تو آنکھیں بند کر کے اپنے پیر و مرشد کا تصور رکھا کریں جن کے پیر و مرشد نہیں وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سبز گنبد کا تصور اپنے اندر لے کر آئیں کیونکہ بہت ہی پاک نام جو شجرہ شریف میں پڑھے جاتے ہیں یہ بزرگان دین جنہوں نے محنت کر کے آگے ہمارے خواص دین جو پہنچایا ہے یہ انہی کے نام ہیں تو محبت کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے جو میرے ولی کو دیکھتا ہے اس نے مجھے دیکھا ہے انہوں نے اپنا ہر ایک چیز اپنی مٹا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا سب کچھ لگا لیا ہوتا ہے تو بہت ہی پیار و محبت کے ساتھ ان کے نام سنا کریں اور آنکھیں بند کر لیا کریں تصور میں پیر و مرشد کا تصور رکھا کریں اور ان کے پیر و مرشد نہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب گنبد کی تصور لے جائے کریں